آج کا یہ پیغام والدین کے نام ہے، اور میں والدین سے دست بستہ التجا اور گزارش بھی کروں گا کہ پیغام قرآن کے نام ہے، اور قرآن کے حوالہ سے یہ پیغام والدین کے نام ہے۔ تو میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ زمانہ کتنا اچھا تھا کہ جب صبح سویرے بچے قرآن اٹھ کر کے پڑھتے اور گھروں سے قرآن کی آواز آتی، بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بچے، بچیاں قرآن پڑھتے اور قرآن کے دامن سے وابستہ تھے۔ گھروں میں رونقیں بھی تھیں اور گھر کشادہ تھے، گھر میں رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوتا تھا۔ لیکن جو ہی وقت بدلا تو زمانہ بھی ساتھ بدل گیا کہ لوگوں نے قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا، اور ہوا یوں کہ اب گھر میں قاری صاحبان کو لگوایا، وہ قرآن پڑھانے آ رہے ہیں۔ تو جو گھر میں قرآن پڑھانے کے لیے آپ نے رکھے ہیں، قاری صاحبان ہیں، ٹیوٹر ہے، جو بھی ٹیچر قرآن پڑھانے آتا ہے، آپ ایک مرتبہ اس سے لازمی پوچھئے کہ کیا آپ کو قرآن پڑھانا آتا ہے کہ نہیں۔ اگر اس بندے کو قرآن پڑھانا آتا ہے تو پھر آپ 100 مرتبہ اس سے قرآن پڑھائیے۔ پھر دوسری بات یہ دیکھیے کہ اس کا عقیدہ آپ کے عقیدے کے ساتھ ملتا ہے کہ نہیں۔ اگر عقیدہ ملتا ہے تو 100 بار پڑھائیے۔ تیسری بات یہ دیکھنی ہے، کیا وہ قرآن پڑھانے والا آپ کے بچوں میں عشق مصطفیٰ پیدا کر رہا ہے کہ نہیں۔ وہ بتا رہا ہے کہ والدین جو ہیں ان کی عزت تکریم کیا ہے، حضور کی شان، ختم نبوت اور صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، ائمہ مجتہدین، ان کے بارے میں آپ کے بچوں کو بتاتا ہے کہ نہیں۔ صرف قرآن ہی پڑھاتا ہے یا قرآن کے علاوہ بھی کوئی چیز سکھا رہا ہے؟ تو یہ چیز والدین سے کہنا چاہوں گا، جو قرآن پڑھانے گھر آ رہے ہیں انہیں آپ ایک مرتبہ ضرور یہ کہیے گا، اور انہیں یہ آپ پیغام دیں، انہیں آپ یہ میسج دیں کہ قرآن پڑھانے آ رہے ہو تو ہمارے بچوں کو کم از کم قرآن ایسے پڑھاؤ جیسے قرآن پڑھانے کا حق ہے۔ قرآن خود کہتا ہے زین القرآن باصواتکم، حضور نے فرمایا کہ قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھو، قرآن کو احسن انداز میں پڑھو، قرآن کو عربی لب و لہجے میں پڑھو، اور قرآن کو کیسے پڑھو؟ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھو۔ یہ قرآن اللہ کا نور ہے، اور یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن جو ہے یہ انسان کی زندگی کا رہنما پہلو ہے۔ اگر ہم قرآن کو پس پشت ڈال دیں گے، قرآن کے دامن کو ہی نہیں سمجھیں گے، تو پھر ہماری زندگی مشکل ہو جائے گی۔ ہم نے جو قاری صاحبان گھر میں لگوائے ہیں قرآن پڑھانے کے لیے، انہیں دیکھنا ہے کہ وہ قرآن کس طرح سے پڑھا رہے ہیں۔ صرف وہ آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کہیں وقت ضائع تو نہیں ہو رہا، کہیں وہ وقت کو برباد تو نہیں کر رہے، آپ کے بچے کا وقت ضائع تو نہیں کر رہے۔ تو یہ والدین کے نام ایک درخواست تھی جو میرا دل چاہتا تھا کہ میں یہ لازمی عرض کروں کہ جو آپ کے گھر میں قرآن پڑھانے آئے اس سے آپ یہ 3-4 چیزیں لازمی پوچھئے، پھر انہیں کہیں کہ ہمارے بچے کی تربیت بھی کی جائے، ہمارے بچے کو سکھایا جائے کہ حضور کے اہل بیت کون ہیں، حضور کے صحابہ کون ہیں، حضور کی شان کیا ہے، امہات المومنین کے بارے میں بتایا جائے، انہیں بتایا جائے کہ صحابہ نے کس طرح سے دین سیکھا ہے، نسل نو کو بتایا جائے کہ حضور کی محبت کس طرح سے اپنے دل میں پیدا کی جا سکتی ہے۔ آج کی نسل نو کو یہ پیغام ضرور دیا جائے، جو قرآن پڑھانے گھر میں آئے اسے یہ پیغام ضرور اس سے کہیں کہ میاں یہ ہمارے بچوں کو یہ پیغام ضرور دینا، وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری قبر پہ کھڑا ہو کر کے کم از کم دعا تو مانگ سکے۔ وہ قرآن پڑھانے والا بچوں کو یہ بتائے کہ والدین کیا ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی خاص نعمت ہے، یہ چلے جائیں تو یہ زندگی میں دوبارہ نہیں ملتے۔ اس لیے یہ والدین کے نام پیغام تھا۔ میں چاہوں گا کہ ضرور آپ اس کو دیکھیے اور جتنا ہو سکے اس کو آگے شیئر کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو بڑھائیے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل دے، اور اللہ ہمیں قرآن کے فہیم کو، قرآن کے معانی کو، قرآن کے اسلوب کو سمجھ کر کے زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔